سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج رمضان کا دوسرا دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج جو گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ روزہ عظیم الشان عبادت ہے. ہر عبادت کی اپنی خصوصیات ہوا کرتی ہیں. ہر عبادت کا ایک اپنا الگ انداز ہے. ہر عبادت کا کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، اور ہر عبادت کو کرنے کے بعد اس کے انسانی جسم پر الگ اثرات مرتب ہوتے ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں. حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی اور رمضان میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو یہاں پر ایک سمپل سا اور سیدھا سا ایک سوال بس اوقات ذہنوں میں اٹھتا ہے. میں اس سوال کے جواب کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، تو نماز کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم قربانی کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم حج کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. لیکن ان تمام کی تمام عبادتوں میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے، حالانکہ وہ عبادت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آج اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، 2 رکعت نماز آپ میرے لیے پڑھ لیں، آپ مجھے بتائیے آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ عبادت ہے، اور عبادت کے مستحق اللہ کی ذات ہے. عبادت کی مستحق تنہا اللہ کی ذات ہے. یہ جو ماتھا اور یہ جو پیشانی ہے، یہ اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے. یہ اللہ نے بنائی اسی لیے کہ اس کو اپنے سامنے جھکایا جائے، لہذا یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. تو پھر روزہ میرے لیے، اس کا کیا مطلب؟ اس میں روزے میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ چنانچہ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ دیگر جتنے اعمال صالحہ ہیں اور روزہ، ان میں کئی اعتبار سے بہت فرق ہے. مثلا ایک فرق تو یہ ہے کہ دیگر جو اعمال صالحہ ہیں وہ انسان کی حرکات اور سکنات اور اس کے افعال سے ظاہر ہوتے ہیں. بعض دیکھیں، مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اب آدمی ایک مخصوص حالت میں اگر کھڑا ہے تو دور سے آنے والا آدمی دیکھ لے گا کہ یہ آدمی نماز میں ہے. اب وہ رکوع کر رہا ہے، دور سے آنے والا آدمی اس کی اس ہیئت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لے گا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں رکوع میں ہوں. وہ ہیئت خود بتلا دے گی، اس کی وہ کیفیت خود بتلا دے گی کہ میں رکوع میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہے. وہ آدمی سجدے میں ہے، دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی نماز کی حالت میں اور سجدے میں. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مال تقسیم کر رہا ہے، وہ مال لوگوں کو دے رہا ہے. لوگوں کو دے رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی مال تقسیم کر رہا ہے، اور اگر نہیں دے تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر جتنا اخلاص ہے، اس کے اندر جتنی للہیت ہے، اس کے اندر ریاکاری کا ادنا سا بھی شبہ نہیں ہے.
بھئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اس بات کا تو احتمال ہے، اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ نہ کرے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نماز بہت اچھی سی پڑھوں تاکہ وہ آدمی مجھے یہ سمجھے کہ یہ بہت متقی آدمی ہے۔ سجدہ کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں سجدہ ذرا سا لمبا کروں، خشوع خضوع کے ساتھ میں سجدہ کروں تاکہ دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو بڑا پارسا اور بڑا بزرگ آدمی اتنی دیر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جتنی عبادت ہے اس کا اندازہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی حج پر جا رہا ہے، ایک آدمی عمرے پر جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ بغیر احرام باندھے تو وہ عمرے پر نہیں جا سکتا، بغیر حج کا احرام باندھے ہوئے، بغیر عمرے کا اگر احرام باندھے، بغیر اگر اپنے سادے کپڑوں میں ان کپڑوں میں اگر جائے تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب تک آپ کسی کو نہیں بتائیں گے اس وقت تک کہ کوئی آدمی کوئی بھی پیمانہ لے لے، کوئی بھی دوربین لگا لے، وہ آپ کا روزہ دار ہونا معلوم نہیں کر سکتا۔ آپ خاموش ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیں اگر رمضان نہ بھی ہو، رمضان میں تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھئی ان کا بھی روزہ ہے، ان کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے۔ رمضان سے ہٹ کر فرض کر لیں کہ اگر ایک دن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کسی سے آپ تذکرہ نہ کریں، آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی آپ کو پہچان سکے گا کہ یہ روزے سے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں پہچان سکیں گے۔ تو روزے میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، روزے میں دکھلاوے کا کوئی عنصر نہیں ہے، اور روزے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ریاکاری کا شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی اتنا مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور روزہ جیسی عظیم الشان عبادت روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی پھر اسی حساب سے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل میں ثواب تمہیں 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک ملے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی، اسی کے بقدر آپ کو ثواب ملے گا۔ اخلاص میں کمی آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی۔ اخلاص بڑھے گا، ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ روزہ چونکہ اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب یہ عبادت اتنی خالص طریقے سے میرے لیے کر رہا ہے تو میں اللہ اس کا اجر اپنی شان کے مطابق دوں گا، میں اس کا اجر اپنی شان کے مطابق دوں گا کیونکہ وہ میرے لیے کر رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ روزے کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس سے در حقیقت مقصود اس روزے کی عظمت کو بتلانا ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ کرنا مقصود ہے۔ جب کسی چیز کی نسبت کسی اہم ذات کی طرف ہوتی ہے تو اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مثلا سارے گھر اور ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کو بقیہ گھروں سے ایک امتیاز حاصل ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کی اہمیت کی طرف، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اور جو آدمی اس کو جتنا خاموشی کے ساتھ، جتنا اس کے آداب کی رعایت رکھ کر، جتنا اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اگر روزہ رکھے گا اس روزے کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ میں یہاں پر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ میں سوال آپ کے ذہن میں بٹھا کر اس کا میں جواب دے دوں۔ بات یہ ہے اصل میں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی روزے کی اتنی فضیلتیں ہیں، رمضان کی اتنی فضیلتیں ہیں، جی
اور اعتکاف کی اتنی فضیلتیں، ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، 40 سال سے اعتکاف کر رہے ہیں، 40 سال سے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی اسی ڈھب پر چل رہی ہے، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کر تو رہے ہیں وہ، لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عبادت اس طریقے سے کرو۔ جب آدمی اس طریقے سے جب عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات اس کے رگ و ریشے میں، اس کے اعضاء اور جوارح میں وہ اس کے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے، اور اس سے اس کو زندگی میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو روزہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی، اس کے آداب کی رعایت رکھ کر سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله